گزشتہ جمعے معراج کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ پس منظر عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر بڑی محنت کی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی غمخوار تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ جناب ابو طالب کا آپ کو بڑا آسرا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اٹھا لیا۔ آپ طائف کی طرف گئے مکہ والوں سے مایوس ہو کر، تو وہ دن آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا۔ وہاں سے واپسی پر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے دو نعمتیں عنایت ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نعمت آپ کی دلداری کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے یہ عطا ہوئی کہ جنات کا ایک گروہ آپ سے ملا۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنات کا گروہ آیا، انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو وہ وہاں رک گئے اور آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ جس کو ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں یہ وہی چیز ہے۔ پہلے جنات آسمان دنیا کے قریب چلے جاتے تھے اور کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ آسمانی دنیا کا ایک نظام ہے۔ اللہ رب العزت جب بھی کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو مقرب ترین فرشتے ان پر بھی ایک ہیبت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ پھر جب ان کو ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا کہا، تو پھر دوسرے کہتے ہیں کہ جو بھی کہا حق کہا ہے، اور پھر اس حکم کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں۔ پھر اس سے سن کر ان سے دور والے، پہلے آسمان والے، پھر آخری آسمان والے، آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بارے میں کہ کہیں کوئی چیز بھول نہ جائے۔ تو آسمان دنیا کے فرشتے جب آپس میں اس حکم کا مذاکرہ کر رہے ہوتے تو یہ جنات کان لگا کر سن لیا کرتے تھے، آ کر اپنے کاہنوں کو بتا دیتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا تھا وہ ہو کر رہتا تھا۔ کاہن اس ایک بات کے ساتھ 10 اپنے پاس سے لگا لیتے تھے، اور ان کا نظام دنیا یوں ہی چلتا تھا کہ 10 میں سے کوئی ایک بات سچی نکل آتی تھی تو ان کی روٹی روزی چلتی رہتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ ایک نظام تھا۔ اور جس وقت اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے محبوب کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو پابندی عائد کر دی۔ جو بھی جن شیطان اوپر جاتا تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے جل کر راکھ ہو جاتا۔ تو اس پابندی لگنے سے ابلیس نے سمجھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہونے کو ہے، تو اس کی تلاش کے لیے اس نے مختلف گروہ بھیجے تھے۔ تو ایک گروہ یہاں پر بھی آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گئے۔ یوں جنات کے اندر ایک دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چل نکلا۔ اس کے بعد پھر متعدد واقعات ہیں آپ کے جنات سے ملاقات کے۔
آپ جیسے انسانوں کے نبی تھے اسی طرح جنات کے بھی نبی تھے، کل کائنات کے آپ نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، انسان ایمان لائیں گے، مکہ والے نہیں لائیں گے تو اور دنیا والے لائیں گے، بالآخر مکہ والوں کے لیے بھی اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ بالفرض اگر نہیں بھی ایمان لاتے، کوئی بھی انسان ایمان نہیں لاتا تو ہمارے پاس اور مخلوقات بڑی ہیں، وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں۔ تو جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اطمینان ہوا اور ایک بشاشت ہوئی کہ چلو ایک مخلوق کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، یوں جنات میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور دوسرا کام آپ کی تسلی کے لیے معراج کا ہوا کہ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو اتنا مقام بلند عطا فرمایا کہ کائنات میں نہ کسی انسان کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو، کسی کو نہ کبھی حاصل ہوا نہ حاصل ہو سکتا ہے۔ انبیاء اور فرشتوں کی امامت کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا۔ آپ امام المرسلین، امام الانبیاء، امام الملائک کہلائے۔ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ کل کائنات میں سب سے بڑی امامت آپ کو عطا ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، اپنے پاس بلایا، سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں آج تک نہ کوئی جا سکا ہے نہ جا سکتا ہے، وہاں سے بھی آپ آگے پرواز کر کے گئے۔ عرش پر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے روبرو بیٹھے، گفتگو ہوئی، باتیں ہوئیں۔ تو جس کی خاطر یہ ساری تکلیفیں برداشت کی تھیں، سارے دکھ برداشت کیے تھے، سارے غم سہے تھے، جب اس محبوب حقیقی سے ملاقات ہو گئی تو گویا کہ زخموں کا مداوع ہو گیا، وہ سارے زخم ختم ہو گئے اور بڑا بہترین مرہم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تو جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دو بڑے فرشتوں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ یہ ایک پورا گروہ فرشتوں کا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حقیقی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ گہری نیند میں نہیں تھے، گہری نیند میں نہیں تھے، کچی نیند میں تھے۔ ویسے تو انبیاء کرام کی نیند وہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ انبیاء کرام کا دل نہیں سوتا، انبیاء کرام کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، اس لیے انبیاء کرام کا سونے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ امتی کوئی بھی ہو سو جائے تو سونے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اعضاء پر اس کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے، انسان کو پھر کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سو کر اٹھا کرو تو اپنے ہاتھوں کو کسی برتن میں پانی میں ڈالنے سے پہلے 3 دفعہ دھو لیا کرو۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے، انسان کو نہیں پتا۔ لیکن انبیاء کرام کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ان کے دل نہیں سوتے، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے، اور امتی کا خواب وہی نہیں ہوتا، اس میں سچ کا بھی امکان ہے، جھوٹ کا بھی امکان ہے، غلط ہونے کا بھی امکان ہے، شیطانی اثرات کا بھی امکان ہے۔
صرف ایک خواب ایسا ہے کہ جس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا امتی کا، وہ یہ ہے کہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے گارنٹی دے دی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شیطان اس میں ذرہ بھر کوئی اثر انداز ہو سکے، اور معاملات میں دھوکہ دے سکتا ہے، الجھن میں ڈال سکتا ہے، مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کا روپ جاگتے میں تو دور کی بات ہے، خواب میں بھی نہیں دھار سکتا، وہ سرچشمہ ہدایت ہوتے ہیں۔ اگر وہاں ذرہ سا بھی شبہ پیدا ہو جائے تو ہدایت کیسے محفوظ رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء اکرام کے خواب وحی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کے دل نہیں سوتے، ان کے دل غلطی نہیں کرتے، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں۔ تو ویسے ہی نیند ان کی بڑی ایک معجزانہ سی ہوتی ہے، اور پھر جب کہ وہ اپنی نیند میں بھی گہری نیند میں نہیں تھے تو یہ حضرات آئے، انہوں نے آ کر آپ کو بیدار کیا، تفصیلات میں جائے بغیر، تو آپ کو ساتھ لے کر وہاں سے کعبے کے پاس لے آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آئے، کعبے کے ساتھ وہ حصہ جس کے اوپر چھت نہیں ڈالی ہوئی۔ تو جو وہاں گئے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہے، جو نہیں گئے تصاویر میں انہوں نے بھی دیکھا ہے، حتیم وہ کعبے کا ہی ایک حصہ ہے جس کے اوپر چھت نہیں ہے لیکن دیوار کی ہوئی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بنائی ہے۔ دروازہ مشرکین نے اونچا کر کے لگایا ہوا تھا تاکہ جسم کو ان کا جی چاہے کعبے کے اندر لے کے جائیں، اگر ان کا جی نہیں چاہتا ہے تو اندر نہ لے کے جائیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بلکہ ظالم اور جابر نافرمان قسم کے لوگ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ چلے جاتے ہیں اندر۔ ہم غریبوں، ہم فقیروں کے لیے اللہ نے قدرتی نظام رکھا ہے کہ یہ وڈیرے اگر آپ کو نہ بھی جانے دیں، ہم ایسا نظم کر جائیں گے کہ تمہیں وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تم وہاں چلے گئے تو یہ کعبے کا اندر کا حصہ ہی ہے۔ تو آپ وہاں پر جا کر لیٹ گئے، وہاں پر سو گئے۔ تو ان حضرات نے پھر وہاں سے اٹھایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اور میکائیل علیہ السلام نے، اٹھانے کے بعد پھر بئر زمزم کا جو کنواں ہے وہاں پر لے کر آئے۔ پرانے دور میں اگر کسی نے حج یا عمرہ کیا ہو ان کو پتہ ہوگا، اب اوپر سے بند کر دیا گیا ہے، اندر پائپ ٹوٹیاں یہ سارا نظام ہے، لیکن اوپر سے بند کر دیا۔ پہلے اوپر سے بھی نظر آتا تھا، کھلا ہوا کنواں تھا۔ تو وہاں جہاں زمزم کا کنواں تھا وہاں پر لے کر آئے، اور آپ کو لٹا کر آپ کا شق صدر ہوا۔ شق صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 دفعہ روایات میں منقول ہے۔ ایک دفعہ تو جب آپ ابھی حلیمہ کے ہاں تھے، وہاں پر آپ کا شق صدر ہوا تھا بچپن میں، اور پھر جب آپ نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس وقت آپ کا شق صدر ہوا، اور جب آپ کو نبوت عطا کی گئی پھر شق صدر کیا گیا۔ اور ایک یہ موقع تھا کہ آپ معراج کے لیے جانے لگے تھے، تو عالم بالا کے نظاروں کا، مشاہدات کا آپ کے اندر تحمل پیدا ہو سکے، تو اس لیے آپ کا شق صدر ہوا۔ ایک سونے کے تشت میں علم اور معرفت کا نور لایا گیا جو آپ کے دل مبارک میں بھر کے اس کو بند کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے
کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی، ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سامنے پہاڑ کو دیکھ لو، تم سے مضبوط ہے، سخت جان ہے پہاڑ پتھر، اس کو دیکھو. 70,000 پردوں میں سے ایک تجلی اس پر ڈالتا ہوں، اگر وہ تحمل کر گیا تو تم بھی تجربہ کر لینا. تو 70,000 پردوں میں سے اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تھی تو وہ جل کر کوئلہ ہو گیا تھا. اور جو آپ کے ساتھ آنے والے مر گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کا تحمل ہو سکے، آخرت کے جہان کے مشاہدات کا تحمل ہو سکے، آپ کا شق صدر کیا گیا. اس کے لیے برتن بھی جنت سے لایا گیا، سونے کا تشت تھا، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے. اور علم و معرفت کا نور بھی وہیں سے آیا تھا. فرشتے آپریشن کرنے والے بھی وہیں سے آئے تھے. لیکن پانی زمزم کا استعمال کیا گیا تھا. پانی زمزم کا استعمال کیا گیا. جہاں سے براق وہاں سے آ رہا ہے، سارے انتظامات وہاں سے آ رہے ہیں. پانی بھی آ سکتا تھا، جنت کا آ سکتا تھا، نہر کوثر کا آ سکتا تھا، حوض کوثر کا آ سکتا تھا. بڑا جاندار، بڑا شاندار پانی ہے. لیکن زمزم کا پانی استعمال کیا گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمزم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا مقدس اور پاکیزہ پانی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت بھی ہے، اور آپ کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے اس پانی کا استعمال ہوا، یہ بھی بہت بڑی نسبت ہے. ایک اور بھی نسبت ہے جو اکثر و بیشتر میں ذکر کیا کرتا ہوں. آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ طواف کے بعد زمزم پینا مسنون ہے. آج کل ٹوٹیوں سے پانی لیتے ہیں، کولر رکھے ہوئے ہیں ان سے پانی لیتے ہیں. اس وقت حجاج اکرام کنویں میں سے ڈول کے ذریعے کھینچ کر نکالا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو آپ نے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں بنفس نفیس ڈول ڈالا، پانی نکالا، اور اس ڈول کو اپنے لبوں سے لگایا، پانی پیا، بچ گیا. بچے ہوئے پانی کو صحابہ کرام نے حاصل کرنے کی کوشش کی. چنانچہ صحابہ کرام کی محبت کا تقاضا بھی تھا اور آپ کو اس میں بڑی دلچسپی تھی، اور احادیث میں بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات آپ کے بچے ہوئے پانی کے حوالے سے منقول بھی ہیں. آپ جب بھی کوئی چیز کھاتے یا پیتے جو بچ جاتا تھا تو وہ صحابہ کرام کو عنایت فرماتے اور دائیں طرف والوں کو دیا کرتے تھے. دائیں طرف والوں کا بھی آپ حق سمجھتے تھے، اور جو بڑی عمر کے ہوتے تھے ان کو بھی ایک تقدس عطا ہوتا تھا، ان کو بھی ایک مقام ملتا تھا. گھروں میں جب دسترخوان لگایا جائے تو ابا جی کو، دادا جی کو پہلے کھانا شروع کرنے کا کہنا چاہیے. بڑوں کی خوشی حاصل ہو جاتی ہے، ان کی دعائیں مل جاتی ہیں، برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. ہماری اولادوں کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس 2 روٹیاں اور سالن ڈال کے ان کو وہاں بھیج دیا اور باقی بیٹھ کے موج میلہ ہو رہا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں. تو پانی بچ گیا. آپ بڑی عمر والوں کو دائیں طرف بٹھاتے تھے، چھوٹی عمر والوں کو بائیں طرف بٹھاتے تھے. اس دن اتفاق ایسا ہو گیا کہ دائیں طرف حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، چھوٹے بچے تھے. بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب بچا ہوا پانی آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ بچے، حق تو آپ کا ہے
اگر تم خوشی سے اجازت دے دو تو میں پہلے ابو بکر کو دے دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، دنیا جہان کی کوئی اور چیز ہوتی تو میں یقیناً ان کو ترجیح دیتا، لیکن آپ کے لبوں سے لگا ہوا پانی میں کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینے کو تیار نہیں، میں ہی پہلے پیوں گا۔ چنانچہ انہوں نے پیا۔ تو یہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کو اس معاملے میں کس حد تک دلچسپی تھی کہ آپ کے لبوں سے لگا ہوا پانی، آپ کا جھوٹا، آپ کا بچا ہوا کہیں ہمیں نصیب ہو جائے۔ صحابہ اکرام کی محبت تھی، سبھی لپکے، سبھی نے چاہا کہ وہ ڈول ہمیں مل جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع فرما دیا، سب کو منع فرما دیا، اور فرمایا کہ یہ ان کا حصہ ہے جو بعد میں آنے والے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ چنانچہ زمزم کے سارے تقدس اپنی جگہ، اس میں یہ تقدس بھی شامل ہے کہ قیامت تک، آخری امتی تک آپ کے لبوں سے لگا ہوا پانی پہنچے گا، اس کی برکت حاصل ہوگی۔ چنانچہ جب ہم پینے لگیں تو اس منظر کو بھی اپنے پیش نظر کر لینا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا تعلق اور آپ کی شفقت اور ہمدردی آنے والے امتیوں کے ساتھ، اور اپنا بچا ہوا پانی دوبارہ کنویں میں ڈالا اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ بعد میں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ یہ اتنی فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیا ہے کہ اب تو کوئی بھی مسلمان اس سے محروم نہیں ہے، سبھی کو اللہ تعالیٰ کھلے ہاتھوں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے زمزم کا پانی استعمال کیا گیا، جنت سے نہیں لایا گیا، اصل بات یہ ہو رہی تھی۔ تو آپ کے قلب اطہر کو دھونے کے بعد پھر اس میں علم اور معرفت کا نور بھرا گیا، دل کو بند کیا گیا، اندر رکھ کے سینے کو سلائی کیا گیا، اور پھر آپ کے لیے براق کی سواری پیش کی گئی، جنت سے آئی تھی، جس کا احادیث میں تذکرہ موجود ہے، سفید رنگ تھا، اور گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، دونوں کے درمیان میں، اور رفتار اتنی تھی کہ منتہائے نظر پر اس کا قدم پڑتا تھا، گویا کہ نظر کی جتنی رفتار تھی، جہاں تک انسان کو نظر آتا ہے وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور جس وقت آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو اس میں تھوڑی شوخی آ گئی، جس کا احادیث میں تذکرہ ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا کہ براق، تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج تمہارے اوپر کون سوار ہونے لگے ہیں؟ نہ اس سے پہلے کبھی اتنے تقدس اور اتنی عظمت کی مالک شخصیت تم پر سوار ہوئی، نہ اس کے بعد کبھی تمہیں یہ رتبہ ملے گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور یہ بھی آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے پیچھے آپ کے ردیف بنے۔ ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے بیٹھا ہو، اور یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پرواز کے ساتھ ساتھ چلیں۔ پھر جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا تو راستے میں کچھ مشاہدات ہیں، کچھ جگہ پر آپ اترے، کچھ جگہوں پر آپ رکے، اور کچھ چیزوں کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے ان مشاہدات کا اور آپ کے ان رکنے کا تذکرہ کیا جائے گا، وہ ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اور بڑی اہم چیزیں تھیں جو اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروائی گئیں۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔